رمضان المبارک میں 4 نوافل کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آپ کا رمضان المبارک اور یہ روزے ان کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ نمبر 1، نماز تہجد۔ تہجد کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والی نماز نماز تہجد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے۔ اس کے بعد نماز اشراق۔ نماز اشراق کا اہتمام ویسے تو سال بھر میں عمومی طور پر ہم سب مسلمان کرتے رہتے ہیں، البتہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے بعد عمومی طور پر ہمارے ہاں رمضان المبارک میں لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس آرام کو تھوڑا سا قربان کر دیں، فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت بھیجنے میں اس وقت کو، اس ٹائم کو خرچ کر دیں، پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد جب نماز اشراق کا وقت ہو جائے تو ہم یہ نماز پڑھ لیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اس نے نماز اشراق کے لیے رکا رہا، پھر اس کے بعد اس نے نماز اشراق ادا کی، یہ نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج اور اسی طرح مقبول عمرہ کے برابر اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک میں یہ مقبول حج اور یہ مقبول عمرہ 70 مقبول حج اور عمرہ کے برابر یہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں تیسرے نوافل یعنی چاشت کے نوافل کا اہتمام کریں۔ چاشت کے نوافل اشراق کے نوافل کے تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تخلیق، پیدائش 360 اس جوڑوں پر ہوئی ہے، تو انسان پر ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ چاشت کی نماز تمام جوڑوں کا صدقے کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چاشت کی نماز، یہ نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بھلے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کے بعد اوابین ان نوافل کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد اوابین نوافل کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔